اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ استغفر اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، آج 14 اگست کے حساب سے میں نے سوچا کہ چلیں آپ لوگوں کے ساتھ کچھ اپنے ویوز شیئر کیے جائیں کہ ہم نے پچھلے 76 سالوں میں کیا کھویا کیا پایا۔ جتنا مرضی ہم ڈھونڈ کے کوشش کر لیں یہ جاننے کی خاطر کیا کھویا کیا پایا، کہیں سے کوئی خوشخبری سنائی نہیں دیتی، نہ ہی کوئی ایسے دکھائی دیتے ہیں، کیونکہ ہمیں ہمیشہ موازنہ کرنا پڑتا ہے ہمارے ہمسایہ ملک کے ساتھ، کیونکہ وہ بھی ہمارے ساتھ ہی آزاد ہوئے، تو انہوں نے کیا پایا اور انہوں نے کیا کھویا۔ ناظرین، ہم جیسے 25% ملک ہو کے اور وہ لیٹ سے کہ 75%، بلکہ میں جب دونوں ملکوں کے نقشوں کو دیکھتا ہوں تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ ہم شاید صرف 20% ہیں اور وہ 80% ہیں۔ اتنی بڑی آبادی والا ملک، اور وہ اس وقت بھی چاند پہ اپنے راکٹ بھیج رہا ہے، اور ہمارے پاس تو موسم کے بتانے کے لیے سیٹلائٹ بھی نہیں ہے۔ ایک ہمارا پاک سیٹ ہے جو کہ چینل دیتا ہے، اور وہ بھی ابو ظبی سے لیز پہ لیا ہوا ہے، جس کا نام ہے پاک سیٹ 1R، جس کا پاکستان کرایہ پے کرتا ہے۔ ہم نے حاصل کیا کیا؟ پاکستان ایک وقت تھا کہ جب نیا آزاد ہوا تھا، پوری دنیا کو معلوم تھا کہ یہ مسلمانوں کا ملک ہے، اور یہ بڑے ایک مشن والے لوگ ہیں۔ ان لوگوں کی جو تاریخ ہے مسلمانوں کی، وہ ایسی ہے کہ یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، ان سے آپ کچھ بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں۔ یہ ایسے محنتی لوگ ہیں کہ اگر ان کو ضرورت پڑی تو یہ اپنے گھوڑے سمندروں میں بھی ڈال دیں گے۔ جب یہ محنت کریں گے تو انڈسٹری میں دنیا میں سب سے اونچا اپنا نام کر لیں گے۔ جب یہ محنت کریں گے تو یہ دنیا کو دکھا دیں گے کہ واقعی ہم نے ایک مقصد کے تحت یہ ملک بنایا تھا، اور ہم نے وہ مقصد حاصل کر لیا۔ آپ خود سوچئے کہ ایک ایسا گھر جہاں 8-10 بہن بھائی رہتے ہوں، اب جب ان میں سے ایک بھائی یہ کہہ دے کہ مجھے یہ گھر چھوڑ کے جانا ہے، میرے بچوں کی تعلیم و تربیت نہیں ٹھیک ہو رہی، میرے بچے بگڑ گئے ہیں، میرا ایک اپنا نظام ہے، میری ایک اپنی پرائیویسی ہے، میرا ایک اپنا سسٹم ہے، میرا یہ وہ کر کے وہ کیا کرتا ہے بھائی کہ وہ علیحدہ گھر لیتا ہے، علیحدگی اختیار کرتا ہے، اپنا حصہ لے لیتا ہے، حصہ لے کے نیا گھر بناتا ہے۔ اب وہ بہن بھائی جو ابھی اسی گھر میں رہ رہے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ جو بھائی یہاں سے چھوڑ کے گیا تھا، اس نے تو کہا تھا کہ میری اولادیں اتنی نیک ہوں گی کہ وہ 5 وقت کے نمازی ہوں گے، وہ اسلامی طرز پہ زندگی گزاریں گے، ان کو میوزک سننا پسند نہیں ہے، ان کو فیشن کرنا پسند نہیں ہے، ان کو تو صرف ہر وقت قرآن الکریم، نماز اور محنت اور عزت اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ ساری چیزیں چاہیے تھی۔ تو وہ جو بھائی ہے جس نے علیحدگی اختیار کی ہے، وہ تو ہم سے بھی آگے نکلتا جا رہا ہے۔ کیا یہ جھوٹ ہے؟ کیا پاکستان کی جو نئی نسل ہے، آج کل کی نئی نسل، کیا یہ انڈینز کا مقابلہ نہیں کر رہی ہے؟ آپ یہ دیکھ لیے ہماری آج کل کی اداکارائیں، پاکستان کی فلمیں، پاکستان میں بننے والے گانے، پاکستان میں ہونے والے میوزیکل شوز، ٹھیک ہے کہ 100% ابھی ان کے جیسے نہیں ہوئے، لیکن کیا 19-20 کے ہی فرق رہ گئے بس۔ وہ سوچتے ہیں، میری جب بھی ان سے بات ہوئی، انہوں نے سوچا، انہوں نے یہ کہا کہ تم نے اپنا ملک بنایا تھا یہ سوچ کے کہ تم تو ایسے زندگی گزارو گے، تم ویسے زندگی گزارو گے، ہمیں تو کوئی فرق نہیں نظر آیا، ہم نے تو یہ دیکھا کہ تم ناکام ہو، اور برے طریقے سے ناکام ہو، اتنا ناکام ہو کہ تمہارا ملک ہی گروی رکھا جا چکا ہے۔ تمہارے جتنے بھی وزیر اعظم آتے ہیں وہ صرف اور صرف کرپشن کرتے ہیں، ملک کے لیے کوئی بھی کام نہیں کرتا ہے۔ جب میری ان سے بات ہوئی، بحث ہوئی، تو انہوں نے کہا تمہارے ملک کا یہاں کیا ہے؟ میں بیرون ملک کا تھا، جب میں سعودی عربیہ میں تھا، تو انہوں نے کہا تھا یہ دیکھو، یہ شو رومز بنگلہ دیش، میڈ ان بنگلہ دیش کے نام سے بھرے ہیں، میڈ ان انڈیا کے نام سے بھرے ہوئے ہیں، ان میں میڈ ان پاکستان کیا ہے؟ تو میں خاموش ہو جاتا تھا اور صرف اپنی عزت بچانے کے لیے کہتا تھا یہ تولیے ہمارے ملک کے بنے ہوئے ہیں۔
یہ ٹاولز جو ہیں یہ ہمارے ملک کے بنے ہوئے ہیں، میڈ ان پاکستان کے ہیں، اور دنیا میں صرف پاکستان کے تولیے ہی بکتے ہیں۔ کون سی پروڈکٹ ہے؟ انہوں نے کہا یہ دیکھو ٹاٹا کا شو روم ہے، یہ ٹاٹا کی گاڑیاں، یہ جدہ تمہارا مسلمان ملک ہے، یہاں پر چل رہی ہیں، اور اسی طریقے سے دنیا میں بھی اور بھی ٹاٹا کے شو رومز ہیں، یہ مہندرا کی گاڑیاں چل رہی ہیں اور امپورٹڈ ہے، تمہارا کیا ہے؟ تم تو ایک موٹر سائیکل بھی بناتے ہو، وہ بھی چائنا سے سارے پارٹس بن کے آتے ہیں، اور ان کو صرف اسمبل کرتے ہو اور ان کے نام رکھتے ہو۔ میں چپ۔ کون سی یہاں جی عبایا پہن کے جناب جی یہاں پر بیٹھ کے جو نیوز کاسٹر ہیں وہ بتا رہی ہیں؟ میں چپ۔ کون سی ترقی کر لی تم لوگوں نے جو ہم سے آگے بڑھ گئے اور دنیا میں جو نام پیدا کر لیا ہو؟ میں چپ۔ ہر مہینے IMF آ کے جناب جی نیگوسیشن کرتا ہے کہ بجلی کے بل بڑھاؤ، یہ بڑھاؤ، ہاں جی تمہارے ملک کے اندر اپنا ہے کیا؟ میں چپ۔ جواب دینے کو ہوتے ہیں لیکن ایک فیکٹ فائل ہوتی ہے، فیکٹ فائل میں جواب نہیں ہوتے، صرف سالڈ ایویڈنسز ہوتے ہیں۔ ناظرین، میرے ملک میں ایک چیز ہے جو دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے، وہ صرف میرے ملک میں ہے، پاکستان میں ہے، اور میں صرف اسی بات پہ فخر کر سکتا ہوں، صرف اسی ایک بات پہ۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب عزت کی، ناموس کی بات آتی ہے تو میرے ملک کے لوگ ہی نکلتے ہیں اور اپنے ملک کے لوگوں سے ہی گولیاں بھی کھاتے ہیں، اپنے ملک کے لوگوں سے ہی شہید بھی ہوتے ہیں اور جیلیں بھی بھرتے ہیں، گاڑیاں بھی اپنے اوپر چلواتے ہیں، لیکن پھر بھی گھر نہیں بیٹھتے۔ یہ صرف میرے ملک کے لوگوں میں ہے، پاکستان کے لوگوں میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پہ جان دیتے ہیں۔ گو کہ ہم اتنا سنت پہ عمل نہیں کرتے، اتنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو بتائے ہوئے احکامات ہیں ان پہ ہم عمل نہیں کرتے، لیکن جہاں محبت کی بات آ جائے وہاں پر پاکستانی سب سے آگے ہوتے ہیں۔ بڑی میری خواہش ہے کہ کوئی ایسی حکومت آئے جو انڈسٹریاں لگائے، ایکسپورٹ کرے۔ جب تک ایکسپورٹ نہیں ہوگی پاکستان کے باہر سے ریمیٹنسز اتنے زیادہ نہیں آئیں گے۔ اگر پاکستان اب تک قائم ہے تو یہ ان لوگوں کی وجہ سے ہے جو باہر جا کے محنت مزدوری کر کے اپنے گھروں میں پیسہ بھیجتے ہیں، ان لوگوں کی وجہ سے نہیں ہے جنہوں نے پاکستان کو چھوڑ دیا اور بیرون ملک میں یورپ، امریکہ، کینیڈا میں ہی جا کے بس گئے اور وہیں پر ہی اپنے خرچے کر رہے ہیں۔ وہ پاکستان کو کچھ نہیں دے رہے۔ اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کو پاکستان سے محبت ہے تو ظاہر ہے کہ کچھ نہ کچھ تو ریلیشن بنتا ہے، لیکن آپ لوگ پاکستان کے لیے کچھ نہیں کر رہے۔ آپ لوگ جب اپنے گھروں میں بھی کسی کو کوئی امداد کرتے ہو تو وہ بھی بڑی اس طریقے سے کہ، لیکن جو لوگ پاکستان سے جڑے ہوئے ہیں، جو واپس آتے ہیں یہاں پر ہر مہینے اپنی تنخواہ بچا میں 23 سال رہا، اللہ رب العزت کی قسم، جو بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے میں اس کے سامنے کہتا ہوں کہ یا رب تو گواہ ہے کہ جب بھی میں پاکستان سے باہر جاتا تھا، یعنی 23 ایئرز میں سعودی عربیہ میں رہا، میں نے 57 ٹریول کیے، ہر سال میں 1 یا 2 یا 3 مرتبہ ضرور آتا تھا، ایوریج میری 2 یا 3 کی ہوتی تھی۔ یقین کریں جب بھی میں جہاز کی سیڑھیاں چڑھتا تھا ٹیک آف کے لیے، اللہ کی قسم باللہ کہ یقین کریں میرا دل خون کے آنسو ہوتا تھا، مجھے لگتا تھا کہ اپنی جان کو اپنی ہتھیلی پہ لے کے جا رہا ہوں کہ پاکستان کی سرزمین سے میرا پاؤں اٹھ رہا ہے۔ مجھے پاکستان سے اتنی محبت، اللہ کی قسم مجھے پاکستان سے اتنی محبت کہ جب میں واپس آتا تھا تو میں کہتا تھا کہ یا رب العزت تیرا لاکھ شکر ہے کہ تو نے مجھے پھر اس سرزمین پہ پاؤں رکھنے کے قابل بنایا، مجھے تو پھر واپس لے کے آیا، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ میں 9-10 لاکھ روپے کی جاب چھوڑ کے آیا ہوں سعودی عربیہ سے، یہ سوچ کے کہ میں ایک آزاد ملک میں پیدا ہو کے میں 2nd کلاس یا 3rd کلاس شہری کی حیثیت سے کیوں میں ایک دوسرے ملک میں رہوں، کیونکہ پاکستانیوں کی عزت کہیں بھی نہیں ہے۔ اس کی وجہ ہمارے اپنے اعمال ہی ہیں جو کہ اس لائق نہیں ہیں۔ یقین کریں کہ جب تک سب سے بڑی امید جو مجھے میری زندگی میں بھی 50 سال سے زیادہ کا ہوں، پوری زندگی میں نے ایک ہی شخص سے امید لگائی تھی،
22 سال میں نے اس شخص کو سپورٹ کیا، پورے 22 سال دل و جان سے، اللہ کی ذات گواہ ہے، دل و جان سے سپورٹ کیا، اور اس سے میری امید تھی کہ وہ آ کے ہر چیز کو چینج کرے گا، پروٹوکولز ختم کرے گا، سائیکل بھی چلائے گا، وزیر بھی کم رکھے گا، 25 سے زیادہ اس کے وزیر نہیں ہوں گے، سارے نظام کو بدلے گا، انڈسٹریاں لگائے گا، آئی ٹی کی فیلڈ میں پاکستان کو آگے لے کے جائے گا۔ انڈیا کے سب سے زیادہ جو آمدن ہوتی ہے وہ آئی ٹی کی فیلڈ میں ہے، جائیں گوگل میں جا کے دیکھ لیں، ایڈوبی کارپوریشن جو ہے وہاں جا کے دیکھ لیں، مائکروسافٹ میں جا کے دیکھ لیں، یہ سب جو آئی ٹی کی دنیا کی بڑی کمپنیاں ہیں، یہاں سب سے زیادہ آپ کو انڈینز ملیں گے، کیونکہ پاکستان میں تو آئی ٹی پروفیشنلز ہوتے ہیں لیکن ان کو اوپر جانے کا موقع ہی نہیں ملتا، ان بیچاروں کو موقع ہی نہیں ملتا، اس لیے کہ پاکستان کی حکومت جو بھی آتی ہے، کوئی کرسی میں ایسی کوئی منحوسیت ہے پاکستان کی پرائم منسٹر کی کرسی میں کہ دنیا کے کائنات کی کسی ملک کی کرسی میں اتنی منحوسیت نہیں ہے کہ وہ آ کے اپنے آپ کو فرعون سمجھنے لگتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ طاقت میری اس وقت سب سے زیادہ ہے، میرا پروٹوکول جب مجھے مل رہا ہے اب مجھے اس کرسی سے کوئی بھی نہیں ہٹا سکتا، میں اب یہاں پر ہمیشہ کے لیے ہوں، یہ میری پاکستان ملکیت ہے، اور یقین کریں کہ کچھ نہیں کرتے، کارخانے کھولنے کی بات کر کے لنگر خانے کھول دیتے ہیں۔ آپ یہ بتائیے، میرے گھر میں 5 بچے ہیں، میں اگر خالی لنگر خانوں پہ ڈیپینڈ کروں تو کیا میں سارا دن جا کے صرف میں بھیک مانگنوں میں لائن میں کھڑا ہو جاؤں کہ مجھے روٹی دو، میرے بچے ہیں؟ جی اگر کوئی فیکٹری لگ جائے میں وہاں کام کروں تو ایک پروڈکٹ بنتی ہے جو ملک کی بکتی ہے، اور اسی سے ہی ملک میں آمدن ہوتی ہے، میری بھی عزت، میرے گھر والوں کی بھی عزت، میری جاب کی ایک سیکیورٹی، اور ملک کی بھی خدمت۔ جو بھی یہ کام کرے گا، انڈسٹری لگائے گا، تبھی پاکستان آگے جا سکتا ہے، ورنہ یہ بیچارے ہمارے، میں آپ لوگوں کا تہہ دل سے مشکور ہوں، میں خود ایک اوورسیز پاکستانی ہوں، مجھے معلوم ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں نے اس وقت اس ملک کو بچا کے رکھا ہوا ہے، اللہ رب العزت اس نظام کو بنائی رکھے، اور اوورسیز پاکستانی اپنی زندگیوں کو برباد کر کے اپنے گھروں کو چھوڑ کے جاتے ہیں، اور پاکستان کے لیے نہیں اپنے گھر کے لیے ہی کام کرتے ہیں، لیکن پاکستان میں وہ پیسہ بھیجتے ہیں جس سے پاکستان کو چل رہا ہے، ورنہ یہاں کے جو یقین کریں کہ بجلیوں کے بل، اور یہ چاہ رہے ہیں کہ کاش کہ ان کے دل میں رحم آ جائے پاکستان کے لیے۔ یہ آج تک جتنے بھی سیاستدان ہیں، میں کسی کو 0.1% بھی جو ہے وہ میں کسی کو کریڈٹ نہیں دوں گا، اللہ کی قسم دل سے کہہ رہا ہوں، 0.1% بھی کسی کو کریڈٹ نہیں دوں گا کہ کسی نے آ کے پاکستان کے لیے کام کیا ہے، سب نے آ کے اپنی ہی کرسی بچانے کی کوشش کی ہے، اور سب لوگوں کو گھیر گھار کے لا کے اپنے پاس بٹھایا ہے کہ میری کرسی کو مضبوط رکھو، اور ان کے ہاتھوں میں بکتے رہے ہیں آج تک جتنے بھی ہمارے حکمران آئے ہیں۔ تبھی جب وہ ہلتے تھے کہ ہمارے کام نہیں کرو گے تو ہم تمہاری کرسی کو ہلا کے رکھ دیں گے، ہمارے کام نہیں کرو گے کرسی کو ہلا کے رکھ دیں گے، ایسی حکومت ہی کیوں لیتے تھے تم؟ ناظرین، کوئی خوشی نہیں ہے، اتنا ہے کہ پاکستان ایک آزاد ملک ہے، میں جو ہے وہ اول درجے کا شہری ہوں پاکستان کا، اس کے علاوہ میرے پاس اور کوئی ریزن نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ باذن اللہ تعالی اللہ رب العزت نے چاہا تو بہت جلد ایک ایسی جماعت آئے گی انشاءاللہ، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مطابق، جو کہ پاکستان کو آگے لے کے جائے گی، اور انشاءاللہ باذن اللہ تعالی اس دن پاکستان پھلے پھولے گا۔ جینز کی پینٹیں پہن کے لڑکیوں کو ٹائٹ ٹی شرٹس اور ٹائٹ یہ جو پتہ نہیں کیا ڈریس ہے، ایسے لگتا ہے کہ ننگی ٹانگیں یہ پہنا کے ہم ترقی نہیں کر سکتے۔ بازار میں گیا کل میں دیکھنے کے لیے پورے کہ پاکستان میں ہو کیا رہا ہے، تو یہی میں نے دیکھا کہ جوان لڑکوں نے بس وہ باجے پکڑے ہوئے ہیں اور یہ دیکھ رہے ہیں کہ کہاں کوئی جوان لڑکی ہے تاکہ اس کے کانوں میں جا کے باجا بجائیں، تو یہ ہے آزادی اس نئی نسل کو۔ کیا پتہ ہے ان کو کہ کتنے لاکھ لوگوں نے ٹرینوں میں اپنے سر کٹوائے، کتنے لاکھ لوگ اپنی زمینیں چھوڑ کے آئے انڈیا میں اور بھکاری بن کے آئے یہاں پر، جو کہ اس وقت بھی وہ لاکھ پتی اور کروڑ پتی تھے، اور اپنی زمینیں چھوڑ کے آ کے اس ملک میں آ کے بسے، انہوں نے قربانی دی۔ اب ہم کہتے ہیں کہ اسلام بھی پرانا ہو گیا، قوانین بھی پرانے ہو گئے، ثم نعوذ باللہ قرآن بھی پرانا ہو گیا، زمانے کے ساتھ چلنا ہے، ایسے کپڑے پہننے پڑیں گے، میوزک پہ ناچنا پڑے گا، اس لیے نہیں پاکستان بنا تھا۔
آپ کو کسی نے بھی نہیں بتایا، اس لیے پاکستان نہیں بنا تھا۔ آپ لوگ اس طرح کے کپڑے پہن کے پاکستان کو ترقی نہیں دلا سکتے۔ اگر بہت ماڈرن بنتے ہو، بہت انٹیلیجنٹ بنتے ہو، لگاؤ انڈسٹریاں، نہ جا کے بساؤ اپنی زندگی کو امریکہ میں اور کینیڈا میں، آؤ وہاں سے واپس یہیں پہ رہو، کام کرو، شو روم بناؤ، کوئی بھی چیز پروڈیوس کرو، ایک ہوائی چپل ہی بنا ڈالو، بچوں کے کھلونے ہی بنا ڈالو، کچھ بھی چیز بناؤ۔ پاکستان کو ترقی ایسے ملے گی، فحاشی کپڑوں سے نہیں ملے گی۔ پاکستان اور پیچھے ہی جا رہا ہے، آگے نہیں جا رہا ہے، قرضے بڑھتے جا رہے۔ اتنا ذہن میں رکھ لیں کہ ڈالر کی قیمت بڑھنے کا مطلب ہے کہ پاکستان پیچھے جا رہا ہے، ایک لائن میں۔ اللہ سے دعا کہ یا رب العزت رحم فرما دے اس ملک کے لوگوں پہ۔ یہاں اگر بہت پھیٹے ہوئے اور تکبر والے لوگ رہتے ہیں، لوٹنے والے لوگ رہتے ہیں، تو یہاں غریب لوگ بھی رہتے ہیں جو بیچارے بڑی مزدوری کر کے اپنی جو ہے وہ دال روٹی پورا کر رہے ہیں۔ بہت مشکل ہے، یا رب العزت رحم فرما دے، رحم فرما دے۔ آمین یا رب العالمین، بے رحمتک یا ارحم الراحمین۔